نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، رات کی نماز تراویح میں 4 سورتوں کی تلاوت کی گئی ہے. 20ویں پارے سے لے کے 21ویں پارے کے نصف تک سورہ القصص نمبر 2، سورۃ العنکبوت نمبر 3، سورۃ الروم نمبر 4، سورہ لقمان. سب سے پہلی سورت ہے سورۃ القصص. قصص قصے کی جمع ہے. اس سورت میں چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے مختلف قصے بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا. اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے. مکی صورتوں میں کیا بیان ہوتا ہے؟ عقائد کی اصلاح ہوتی ہے. یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ سب مدینہ میں نازل ہوئے تھے. آپ کا نبوت کا 13 سالہ دور ابتدائی جو ہے وہ مکی ہے، اور اس مکہ کی زندگی میں 13 سالوں میں اللہ نے بڑی بڑی 86 صورتیں نازل کی، جن کے اندر اللہ نے لوگوں کے عقائد اور نظریات کی اصلاح فرمائی. جو بنیاد ہے تمام اسلام کی عمارت کی. آج اگر ہم کوئی مکان بناتے ہیں تو اس کی بنیاد کو جتنا ہم مضبوط کریں گے، بنیادوں میں کنکریٹ کریں گے، سریا ڈالیں گے تاکہ ہماری یہ بنیاد اچھی طرح مضبوط ہو جائے، پھر اوپر جو ہم عمارت کھڑی کریں گے اس کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا. بعین ہی اسی طرح اللہ نے اسلام کی عمارت کھڑی کرنی تھی تو اس کے لیے پہلے یہ بنیاد بنائی، انسان کے عقیدے اور نظریے کو مضبوط کیا کہ یہ کسی وجہ سے کسی حال میں اور کسی وقت یہ لڑکھڑانے نہ لگے، یہ ادھر ادھر مائل نہ ہونے لگے، بلکہ یہ ایسا پختہ ہو جائے، ایسا مضبوط ہو جائے کہ اس کے اوپر جو ہم اسلام کے احکامات کی عمارت کھڑی کرے تو یہ بسم اللہ کر کے اس کو قبول کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
زندگی کے مختلف پہلو اللہ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں۔ اس سے پچھلی صورت آپ سن چکے ہیں، سورۃ النمل تھی، کیڑی والی صورت، اور کیڑی کا اللہ نے حال بیان کیا اس اعتبار سے کہ لوگوں، ایک ادنا سا چھوٹا سا جانور ہے اور اس کو اپنے مالک کی کتنی پہچان ہے۔ وہ اپنی تمام ماتحت کیڑیوں کو اعلان کر کے کہتی ہے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ سب اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کیڑی بھی جانتی تھی کہ اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے ولی ہوں، وہ غیب نہیں جانتے، غیب صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ تم نے کیڑی کا حال سن لیا، اب آؤ اس مسئلے کی خاطر مصائب اور مشکلات برداشت کرنی ہے جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے برداشت کی ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف مراحل کو بیان کیا گیا، نبوت سے پہلے اور نبوت سے بعد، پھر اسی طرح فرعون جابر کے ساتھ مقابلے کا ذکر، اور پھر ان ظالموں کی مغلوبیت کا ذکر، اور اللہ اپنے توحید پرستوں کو ہمیشہ فتح اور نصرت کے ساتھ نوازتے ہیں، تو ان کے غلبے کا ذکر۔ یہ 6 امور اللہ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں۔ 6 امور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور آخری رکوع میں جا کے پھر 6 امور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ گویا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ بالکل منطبق کیا ہے، آپس میں ملایا ہے، جوڑا ہے کہ کس طرح موسیٰ نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا اور پھر کس طرح محمد الرسول اللہ نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ فرمایا پھر اس مسئلے کو اللہ نے ثابت کرنے کے لیے، کیا مسئلہ تھا بھلا؟ کل میں نے بتایا تھا کہ برکتیں دینے والا کون ہے؟ ہر چیز میں برکتیں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ پھر اس برکت ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ہر ایک ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، اور پھر وہ ہر ایک بندے کے کام آتا ہے۔ جب یہ 2 صفتیں میرے رب کی خاص ہیں کہ ذرے ذرے کا عالم بھی اللہ اور ہر ایک کے کام آنے والا بھی اللہ، تو پھر ماننا پڑے گا ہر چیز میں برکتیں ڈالنے والا بھی اللہ۔ یہ مسئلہ تھا سورہ فرقان سے۔ اللہ نے فرمایا جب تم اس مسئلے کو بیان کرو گے، مصائب آئیں گے، تکلیفیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح برداشت کرنا، صبر کرنا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا۔ اور اس مسئلے کو پھر اللہ نے ثابت کرنے کے لیے 5 عقلی دلیلیں دی ہیں کہ لوگوں، تمہاری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے یہ کام میرا اللہ کرنے والا ہے۔ سب سے پہلا امر، 6 امور میں سے پہلا امر اللہ نے یہ ذکر کیا، کہا کہ ان فرعون علا فی الارض، کہ لوگوں فرعون لوگوں کے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہا تھا۔
وہ زمین کے اوپر چڑھائی کر رہا تھا اور مسلمانوں کو، بنی اسرائیلیوں کو وہ اتنا تنگ کرتا تھا، اتنا کہ وہ بنی اسرائیلی اس سے بے حد درجے تنگ تھے۔ تو پہلا امر، فرعون سرکش ہو چکا تھا۔ دوسرا امر، اللہ نے فرمایا پھر میں نے اس کی سرکشی کو توڑنے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے میں نے اپنے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اب کس زمانے میں پیدا کیا؟ جب فرعون بنی اسرائیلیوں کے سارے بچوں کو قتل کر رہا تھا، ذبح کر رہا تھا۔ 90,000 بچے اس نے ذبح کروا دیے تھے۔ اس زمانے میں اللہ نے موسیٰ کو پیدا کر دیا اور اللہ نے فرمایا اور فرعون ظالم، تو کہتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، تیرا میرے ساتھ مقابلہ ہے، تو بھی خدا ہے میں بھی خدا ہوں، تو زمین میں اپنے دعوے سے خدا بنا ہوا ہے، میں اپنے دلائل سے خدا بنا ہوا ہوں، میں خدا تیرے گھر کے اندر موسیٰ کو پیدا کر کے پالنے لگا ہوں، اس کو مار کے دکھا، اس کو قتل کر کے دکھا۔ اللہ نے یہ چیلنج دیا اور اللہ کریم نے فرمایا لے موسیٰ پیدا ہو گیا۔ اس کی ماں کو خوف ہوا کہ کہیں فرعون اس تک پہنچ نہ جائے، قتل نہ کر ڈالے۔ اللہ نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، اے موسیٰ کی ماں، جب تجھے خوف ہو اس کے قتل ہونے کا، میں اللہ تدبیر تجھے بتا رہا ہوں، ایک صندوق میں اس کو ڈالنا اور دریا کے سپرد کر دینا، پھر آگے میں جانوں اور یہ جانے۔ لیکن فرمایا دوسرا امر یہ کیا، اے موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہونا، انا رادوہ الیک، ہم اس کو واپس تیرے پاس پہنچائیں گے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا اس کے ساتھ کہ تو اس کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال رہی ہے، پتہ نہیں یہ کہاں جائے گا، کون پکڑے گا، مارا جائے گا، کیا ہوگا۔ اللہ نے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، اس کو، اس موسیٰ کو، اس بچے کو میں تیرے پاس واپس پہنچاؤں گا۔ یہ دوسرا امر تھا۔ تیسرا امر، جب فرعونیوں نے اس صندوق کو پکڑا، اس دریا سے ایک ندی فرعون کے محل کی طرف آ رہی تھی، وہ صندوق اسی ندی میں آ گیا۔ فرعون کے گھر والے، نوکر چاکر وہاں پہ کوئی کپڑے وغیرہ دھو رہے ہوں گے، تو صندوق آتے ہوئے دیکھا، پکڑ لیا، ملکہ کے سپرد کیا۔ فرعون کی بیوی جو ملکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے سپرد کیا۔ اس نے دیکھا، کھولا، اندر سے خوبصورت بچہ نکلا، اور ایسا بچہ دیکھتے ہی اس کی محبت اس آسیہ کے دل میں گھر کر گئی، گویا وہ ایسے سمجھ رہی تھی کہ یہ میرا اپنا سگا بیٹا ہے۔ اب فرعون کو پتا چلا میرے گھر میں ایک بچہ آ گیا ہے، آیا جلدی سے دوڑ کے، کہا اس کو میرے سپرد کر۔ بیوی نے کہا نہیں کرتی، عورتیں تو پھر عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ پہلے دن سے ہی عورتوں کی شائی چلی آ رہی ہے۔ کہا لا تقتلوہ،
اس کو قتل نہ کرنا، کیوں؟ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، مجھے امید ہے یہ ہمیں نفع دے گا، یا چلو اس سے کوئی فائدہ نہ بھی ہوا، ہماری اولاد کوئی نہیں، یہ ہماری اولاد بن جائے گی، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور یہ قرۃ عین لی ولک، یہ تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے گا، میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے گا۔ چنانچہ یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، انہوں نے دائیوں کا انتظام کیا، قتل ہونے سے بچ گیا، دائیوں کا انتظام ہوا، کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ پھر موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن کو ساتھ ساتھ چلایا تھا، جب اس صندوق کو دریا میں ڈالا تھا تو اس کی بہن کو کہا تھا ساتھ ساتھ چلتی جا، دیکھتی رہنا کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے، کون پکڑتا ہے اس کو، اور پھر چپکے سے سمجھداری سے کام لینا، چونکہ وہ بھی پھر ساتھ ساتھ تھی موسیٰ کی بہن بھی۔ اب جب دیکھا اس نے کسی کا موسیٰ دودھ نہیں پی رہے تو اس نے کہا میں تمہیں ایک دائی بتاتی ہوں جس کا دودھ یہ موسیٰ، یہ جو بچہ ہے امید ہے پی لے گا، اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہے۔ ذرا ان کو شک پڑا کہ شاید یہ کوئی اس کے جاننے والی ہے، اس نے پھر سمجھداری سے کام لیا، نہیں میری کیا، تمہاری مرضی، جس کے ساتھ مرضی بھیجو، لیکن میں تو اس کی خیر خواہی کر رہی تھی نا کہ بچہ بچ جائے۔ بہرحال اس کو واپس ماں کی طرف بھیج دیا گیا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے نا، اللہ نے کیا کہا تھا، میں اس کو واپس بھیجوں گا تیرے پاس۔ اب کیا اللہ واپس بھی بھیج رہا ہے اور دودھ پلانے کے پیسے بھی بھیج رہا ہے۔ پہلے تو دودھ مفت میں پلانا تھا نا، اب دودھ پلانے کی مزدوری بھی مل رہی ہے۔ اب اگلا تیسرا جو حکم میں سنا رہا تھا، تیسرا جو وعدہ اللہ نے کیا موسیٰ کی ماں سے، دوسرا وعدہ یہ کیا تھا کہ میں اس کو واپس لوٹاؤں گا، تیسرا وعدہ یہ کیا تھا کہ میں اس کو نبی بناؤں گا، بڑا ہوگا، بڑا ہونے کے بعد یہ کیا کرے گا، اس کو نبی بناؤں گا اور نبوت ملے گی۔ چوتھا وعدہ، چوتھا امر، جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ ایک آدمی مارا گیا، آپ جب بڑے ہوئے، بالغ ہوئے، سمجھدار ہوئے، باہر نکلے، دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل کی قوم کا ہے اور ایک فرعون کی قوم کا ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بندے نے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ میری مدد کر، یہ مجھے مار رہا ہے، مجھے چھڑا۔ تو موسیٰ آگے بڑھے اور اس کی مدد کی، اس کو چھڑایا، جو اس کو مارتا تھا اس کو ایک مکہ رسید کیا، اس کا کام وہیں پہ تمام ہو گیا، وہیں پہ مر گیا۔ جب وہ مرا موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، رب کو کہنے لگے یا اللہ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل سے کام ہوا ہے، مگر نہ میرا ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے کہا جا فغفر لہ، معاف ہے۔ اس کے بعد کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ مجھے معاف کر دیا ہے، اب کیا کروں گا؟ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آئندہ کے لیے اللہ میں مجرموں کا، گنہگاروں کا حمایتی نہیں بنوں گا۔ یہ چوتھا حکم، چوتھا امر ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آئندہ کے لیے میں کسی گنہگار مجرم آدمی کی طرف سے حمایت نہیں کروں گا۔ پانچواں امر، جب اللہ کے حکم سے موسیٰ فرعون کے پاس پہنچے، فرعون کو اپنے معجزات دکھائے، اس نے کہا ھذا سحر مفتری، یہ گھڑا ہوا جادو ہے،
اور یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده او تکون له عاقبۃ ومن تکون له عاقبۃ الدار، میرا رب ہی جانتا ہے کون ہدایت والا ہے اور کس کا انجام اچھا ہونے والا ہے۔ اس کو کون جانتا ہے؟ ربی اعلم بمن جاء، یہ امور یاد رکھنا، میں آخر میں نتیجہ نکالوں گا ان کا، کہ ربی اعلم بمن جاء بالہدی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو ہی جانتا ہے، اس فرعون کو مخاطب کر کے کہا میرا رب ہی جانتا ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے نا تو گمراہ ہے، تو جادوگر ہے، تو جادو یہ گھڑا ہوا لے کے آیا ہے اور ہمیں پھسلانا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کوئی ساحر ہوں یا اللہ کا نبی ہوں، میں ہدایت یافتہ ہوں یا گمراہ ہوں، یہ میرا رب جانتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اسی کا اچھا انجام بھی ہوتا ہے۔ یہ پانچواں امر تھا۔ چھٹا امر فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ جب مقابلہ ہو گیا، موسیٰ جیت گئے، آخر کار غلبہ بنی اسرائیلیوں کو ہو گیا، فرعونی غرق ہو گئے، مارے گئے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اور یاد رکھ لو تمہارا کار ساز کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ تمہارے کام بنانے والا، کام آنے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ وہ تمہارے برکت دینے والا وہی اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کی تعریفیں ہیں پہلے بھی، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت کے اندر بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے سب نے۔ یہ چھ امر تھے۔ آخری رکوع میں آئے، اب آخر میں اللہ نے نتیجہ نکالا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مطابق فٹ کیا، کہا تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ پہلا حکم کیا تھا؟ اللہ نے کہا فرعون سرکش ہو چکا ہے۔ اب اللہ نے کہا یاد رکھو جو سرکش ہوگا وہ ہلاک اور برباد ہوگا، اور جو لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں فساد نہیں کرتا، جو سرکشی نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں تلک الدار الاخرہ، آخرت کا اچھا انجام اسی کا ہوگا۔ فرعون چونکہ سرکش تھا اس لیے وہ برباد ہو گیا، اور جو سرکشی نہیں کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ بولو، وہ کامیاب ہوگا، قیامت والے دن کی کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ نمبر دوسرا وعدہ کیا تھا اللہ نے موسیٰ کی ماں سے کہ موسیٰ کو صندوق میں ڈال کے جب تو ڈال رہی ہے تو اس کے اوپر خوف نہ کرنا، اس کو میں واپس تیرے پاس لوٹاؤں گا۔ اسی طرح میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ نے یہ وعدہ کیا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرا پاک پیغمبر میں نے بھی فرض کر دیا ہے کہ تجھے بھی میں موسیٰ کی طرح واپس مکہ میں لوٹاؤں گا۔ جب تو مکہ سے نکل کے مدینہ میں جا رہا ہے، لوگ تجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے، تو کیا کروں گا؟ میں اللہ تیرے سے وعدہ کر رہا ہوں، جس طرح موسیٰ کی ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ کو میں لوٹا کے تیرے پاس لے آؤں گا، اے میرا پاک پیغمبر تو بھی موسیٰ کی سنت پہ چل اور موسیٰ کی طرح ہمت سے کام لے، تو میں تیرے سے بھی وعدہ کر رہا ہوں۔ آج لوگ تجھے مکہ سے نکال رہے ہیں، تو چھپ چھپا کے یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہے، کل آئے گا وقت تو ایک فاتح بن کے، ایسا غالب بن کے، حاکم بن کے آئے گا، پھر مکہ کی طرف میں لوٹاؤں گا تمہیں، اگر نہ لوٹاؤں تو مجھے اپنا رب نہ سمجھنا۔ پھر لوٹایا کہ نہ لوٹایا؟ پھر فاتح بن کے مکہ میں آئے کہ نہ آئے؟ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ نے سارا مکہ فتح کروا دیا۔ تیسرا امر، اللہ کہتے ہیں اے موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہو، اس کو تیرے پاس لوٹاؤں گا بھی صحیح، اور اس کو بڑا کر کے نبی بھی بناؤں گا۔
اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ اب موسیٰ کو ماں کو بھی خواب خیال ہی نہیں تھا کہ یہ بڑا ہوگا، پھر اس کو نبوت ملے گی، یہ فرعون کا مقابلہ کرے گا، فرعون کے اوپر یہ غالب آ جائے گا، فرعونیوں کو دریا میں غرق کر دیا جائے گا۔ موسیٰ کی ماں کے وہم و گمان میں بھی یہ باتیں نہیں تھی۔ اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، میرا پاک پیغمبر تجھے بھی جس طرح موسیٰ کی ماں کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ موسیٰ کو نبوت ملے گی، میرا پاک پیغمبر تیرے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ تجھے بھی نبوت ملے گی۔ ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، تو بھی امید نہیں رکھتا تھا، تجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ مجھے کتاب ملنے والی ہے، مجھے نبوت ملنے والی ہے، مجھے امامت ملنے والی ہے، مجھے سارے نبیوں کا امام بنایا جائے گا، مجھے خاتم النبیین بنایا جائے گا۔ فرمایا اس بات کا تجھے بھی علم نہیں تھا، جس طرح موسیٰ کی ماں کو نہیں علم تھا میں نے موسیٰ کو نبی بنا دیا، اسی طرح تجھے بھی علم نہیں تھا میں نے تجھے بھی آخری نبی اور خاتم النبیین بنا دیا۔ نمبر 4 فرمایا فلا تکونن ظہیرا للکافرین، موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کا احسان ہوا، جب بندہ مارا گیا تو موسیٰ نے اللہ سے کیا کیا؟ معافی مانگی نا۔ اور جاگو یار، میرا گلے دا حال ویکھ لو، کتنے مشکل نال پہ بولنا، جواب دیتا کرو، مینوں پتہ چلے تسی جاگ رہے ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مارا گیا تو اللہ سے دعا کی اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ نے معاف کیا۔ پھر موسیٰ نے اللہ سے کیا وعدہ کیا؟ اللہ یہ تیرا میرے اوپر احسان ہوا کہ تو نے مجھے میرا قصور معاف کر دیا ہے، اس کے بدلے میں کیا کروں گا؟ آئندہ کے لیے میں مجرموں کا حمایتی نہیں بنوں گا۔ اب اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں میرا پاک پیغمبر تجھے میں نے نبوت سے نوازا، تجھے میں نے رسالت سے نوازا، تجھے میں نے قرآن جیسی کتاب سے نوازا، رمضان جیسے مہینے سے نوازا، تیرے اوپر میرے بڑے احسانات ہوئے، لہذا میرا پاک پیغمبر ان احسانوں کا تقاضا یہ ہے فلا تکونن ظہیرا للکافرین، موسیٰ کی طرح تو بھی کافروں اور مجرموں کا حمایتی نہ بننا، تو بھی ان کی حمایت نہ کرنا، یہ کافر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، تو اللہ کے دشمنوں کی پشت پناہی نہ کرنا۔ نمبر 5 فرمایا وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اللہ نے فرمایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تھا کہ تو جادوگر ہے، تو ایک گھڑا ہوا جادو لے کے آیا، تو موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون اچھے انجام والا ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا، تو بھی یہی کہہ دے ان کو قُل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، تو بھی کہہ دے میرا رب ہی جانتا ہے کون ہدایت والا ہے اور کون گمراہ ہے۔ تم میری بات کو نہیں جو مان رہے، رد کر رہے ہو، مجھے بھی تم موسیٰ کی طرح جادوگر کہہ رہے ہو، تو میرا رب ہی جانتا ہے ہدایت والا کون ہے اور گمراہ کون ہے۔ نمبر 6 آخر میں کہا تھا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، لوگو اللہ تعالیٰ تمہارا کار ساز ہے۔ یہاں بھی اللہ نے اپنے نبی کو کہا تو بھی اعلان کر وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا، لا الہ الا ہو، وہی تمہارا کار ساز ہے، وہی تمہارا برکتیں دینے والا ہے، لہذا اسی کے نام کے منوتیاں دیا کرو، مانا کرو۔ تو یہ ہے ساری صورت کا آپس میں اتفاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی یہ میچنگ ہے جو اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ اگلی صورت سورۃ العنکبوت ہے، یہ مکڑی والی صورت ہے۔ عنکبوت کا کیا معنی ہے؟ مکڑی اور ڈور جس نو کہنے ہیں۔ رب نے فرمایا دیکھو
جب تم اس مسئلہ توحید کو بیان کرو گے تکلیفیں آئیں گی، موسیٰ کی طرح برداشت کرنا، اور جب تم برداشت کرو گے نا، اللہ کہتے ہیں صرف پھر اس توحید بیان کرنے والے کے اوپر ہی صرف تکلیفیں نہیں آئیں گی، جو ماننے والا ہے اس پہ بھی آئیں گی، تمہارے اوپر بھی آئیں گی، میرے اوپر بھی آئیں گی۔ جو بیان کرنے والا ہے اس کے اوپر بھی تکلیفیں آئیں گی، اور جو یہ توحید کا سبق یاد کرنے والا ہے اس کے اوپر بھی تکلیفیں آئیں گی۔ ان کو بھی کہا گیا یہ آزمائش کی گھڑی ہوگی، برداشت کرنا، انشاءاللہ جب برداشت کرو گے نا، اگلی صورت روم آ رہی ہے، اللہ کہتا ہے جب تم تکلیفوں کو برداشت کرو گے، مصیبتوں کو برداشت کرو گے، تو میں جس طرح رومیوں کو ایرانیوں کے اوپر میں نے غلبہ دے دیا تھا، ان کو فتح دے دی تھی، اس طرح میں تمہیں بھی فتح دے دوں گا۔ اور پھر جس طرح جب موسیٰ رومیوں کو ایرانیوں کے اوپر فتح ہوئی، وہ خوش ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں جس مسئلے کی وجہ سے میں نے ان کو فتح دی، اسی مسئلے کی اہمیت کو حضرت لقمان نے اتنا اہم سمجھا کہ اسی مسئلے کو بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلے بیان کیا، سر فہرست رکھا اس مسئلے کو کہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ یہ جوڑ ہے ان صورتوں کا آپس میں۔ عنکبوت کے اندر اللہ نے مکڑی کے جالے کی مثال بیان کی ہے، فرمایا جو تم اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے اوپر آس اور امید لگا کے بیٹھے ہو، ان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا ان کی مثال ایک مکڑی کے جالے جیسی ہے، جیسے ایک مکڑی اپنے منہ سے باریک باریک وہ دھاگے نکالتی ہے اور وہ ایک گھر تیار کرتی ہے، اس گھر کے اندر وہ اپنا شکار کرتی ہے۔ فرمایا وہ گھر اتنا کمزور ہے، وہ گھر اس مکڑی کو نہ سردی سے بچاتا ہے نہ گرمی سے بچاتا ہے، اور وہ گھر اتنا کمزور ہے جب ہوا کا جھونکا آتا ہے اس کا گھر وہ جالا ختم ہو جاتا ہے۔ ایک جھاڑو کے ایسے جھاڑو مارو اس کا گھر سارے کا سارا برباد ختم ہو جائے گا۔ فرمایا جس کے اوپر تم اللہ کو چھوڑ کے امیدیں لگا کے بیٹھے ہو وہ بھی اتنے کمزور ہے، جس طرح مکڑی کا جالا کمزور ہے، جس طرح مکڑی کا جالا مکڑی کو سردی گرمی سے باد و باران سے نہیں بچا سکتا، اسی طرح تمہیں بھی یہ غیر اللہ کی پکار اللہ کے عذاب سے مصیبتوں سے نہیں بچا سکتے، یہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ تمہارے کام آنے والا کون ہے؟ یہ ہے سبق اس پوری صورت کا۔ اس صورت کو اللہ نے 4 دلائل عقلیہ کے ساتھ مزید واضح کیا اور اس کے اندر بہت ساری باتیں ذکر کی۔ اگلی صورت پھر اس کے اندر اللہ نے 7 قصے سنائے ہیں۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر لوط علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ 2 دعووں کے اوپر منطبق ہے، چونکہ اس صورت کے 2 دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ جب تم اس مسئلے کو بیان کرو گے تکلیفیں آئیں گی، برداشت کرنا۔ نمبر 2، جو نہیں مانے گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، وہ میرے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ فرمایا دیکھ لو نوح علیہ السلام کا حال، ابراہیم علیہ السلام کا حال، حضرت لوط علیہ السلام کا حال، ان تینوں نبیوں کا حال دیکھو۔ ان نبیوں نے اللہ کا پیغام سنایا، ان کے اوپر تکلیف مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ کے آ گئے۔ پھر کہا حضرت ہود علیہ السلام کا حال دیکھو، حضرت صالح علیہ السلام کا حال دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال دیکھو، اور حضرت لوط علیہ السلام کا حال دیکھو نہ۔ وہ آخر میں وعاد، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اسی طرح قوم شعیب کا ذکر کیا کہ شعیب علیہ السلام کا حال، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ 4 نبیوں کا ذکر یہاں پہ کیا۔ اور اللہ نے کہا دیکھو ان کا حال، جب انہوں نے مسئلہ بیان کیا تو قوم نے نہ مانا، قوم اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکی۔ لہذا اگر کوئی میرے مسئلے کو نہیں مانے گا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اگلی سورۃ الروم ہے، میں نے بتایا سورہ روم کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم اس مسئلے کو بیان کرو گے تکلیفیں آئیں گی۔
ثابت قدم رہنا، میں تمہیں غلبہ دوں گا، جس طرح ایرانیوں کے اوپر میں نے رومیوں کو غلبہ دیا۔ اور اس دن وہ مسلمان خوش تھے، کیوں؟ اس لیے عین اسی دن اللہ نے بدر کے اندر مسلمانوں کو کافروں کے اوپر بھی غلبہ دیا تھا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی۔ اور اس صورت میں اللہ نے 13 دلائل عقلیہ دیے ہیں اور لوگوں کو سمجھایا ہے، عقل سے مانو، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ توحید کو مانو، یہ ماننے کے قابل مسئلہ ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، سورۃ لقمان کے اندر اللہ نے لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، فرمایا دیکھو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اس کو سیدنا لقمان علیہ السلام نے سر فہرست رکھ کے کہا، بیٹے کو کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ شرک ہے اور شرک عظیم گناہ ہے۔ پھر والدین کی ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، پھر کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایسا یقین رکھو کہ تم کوئی چیز چھپا دو، چھوٹی سی چیز ہو، کسی چٹان کے نیچے ڈال دو، کسی آسمان یا زمین پہ چھپا دو، قیامت والے دن وہ ساری چیزیں تمہاری سامنے کر کے اللہ تمہارے سامنے لے آئے گا، کوئی ذرہ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہا اقیم الصلاۃ، میرا بیٹا نماز پڑھنا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے رہنا، ونہا عن المنکر، برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہنا، اور پھر ولا تسعر خدک للناس، لوگوں سے منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں نہ کرنا، بڑی نرمی سے باتیں کرنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے مت چلنا، وقصد فی مشیک، اپنی چال میں درمیانی روی میانہ روی اختیار کرنا، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو نیچا رکھنا، اونچا نہ کرنا، کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ساری بری آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ جب چونکہ گدھا اونچی آواز سے رینگتا ہے تو اس کی آواز کو قرآن نے کہا یہ بری آواز ہے، تو رب نے فرمایا جو اونچی آواز سے باتیں کرتا ہے اس کو گدھے کے ساتھ مثال دی کہ تیری مثال بھی گدھے کے ساتھ ہے، تیرا کام تھا آہستہ بولنا، تو اونچی بولتا ہے۔ کل عصر کے بعد ادھر جو تماشا لگا ہوا تھا مسجد میں، دو آدمی اتنا زور سے تماشا بنا رہے تھے، اتنا زور زور سے بول چیخ چیخ کے بول رہے تھے، ان کو یہ قرآن کی آیت یاد نہیں ہے؟ رب کیا کہہ رہا ہے کہ وَغُضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو آہستہ رکھو، لا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بات کرتے ہوئے چیخ چیخ کے نہ بولو، منہ پھاڑ پھاڑ کے نہ بولو، کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بری آوازوں میں سے بہت بری آواز گدھے کی آواز ہے، کیونکہ گدھا اونچی آواز سے بولتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو کہا یہ بری آواز والا ہے۔ اگر ہم بھی مسجد کا خیال نہیں کریں گے، آپس کی ایمان والے لوگوں کا خیال عزت نہیں کریں گے، تو پھر ہماری مثال بھی گدھے جیسی ہے، چاہے ہم جتنے بڑے بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، کیوں نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہم نے رب کے قرآن کے حکم کے مطابق ہم نے چلنا ہے، اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے یقیناً یہ ساری آیتیں ہمارے اوپر افیکٹ ہوں گی۔ اللہ ہمیں جو کچھ سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔